ایئرپورٹ بھی جو ہے وہ بھی بنا دیا. ہیرے جواہرات کی ڈھلائی گزشتہ 3 سال سے ہوائی جہاز کے ذریعے جو ہے اس نے شروع کر دی. ریکارڈ کو دیکھیں، مختلف کمپنیاں بیٹھے جو ہے کار ہیں. ساحل سمندر بلوچستان کی 750 کلومیٹر اس کو دیکھیں. لیکن آج بلوچ قوم اور بلوچستان میں رہنے والے ہمارے پشتون بھائی جو اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہزارہ برادری یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے سامنے کیا کہوں کہ وسائل کا جو ہے بنیادی مالک اب تک اپنے وسائل کا مالک نہیں بن چکا کہ آپ کی خدمت ہم آپ سے کریں. آج تک ہم اپنے ان سائر وسائل کا جو ہے مالک نہیں. میں نے خود جو ہے انٹرنیشنل رپورٹ پڑھا ہے کہ جتنے جو ہے ریکارڈک ہے، ساندک ہے، گیس ہے، دوسرے تیسرے ہیں جو اس وقت قابل استعمال ہیں، ان کے علاوہ جو ہے بلوچستان میں 345 مزید نیچرل ریسورسز بلوچستان کی سرزمین میں موجود ہے. یقیناً ایک قومی جدوجہد موجود ہے. اس قومی جدوجہد کی آواز کو سننے اور اس کے ساتھ بیٹھنے اور فیصلہ کرنے کی بجائے اس ریاست کو جو چلانے والے ہیں انہوں نے جو ہے فیصلہ کر دیا اور عملی طور پر یہ موجود ہے کہ ان کو جو ہے بلوچستان سرزمین کی صرف ضرورت ہے، بلوچستان کے عوام کی ضرورت نہیں ہے. جس کا ثبوت شہداء انگت ہیں. آج کا یہ پروگرام اور یہ بیانات جو جگہ لاپتہ افراد کے مسئلے پہ، آج پارٹیز کانفرنس، آج انٹرنیشنل ڈے آف ہیومن رائٹس کا دن ہے. میں داد دیتا ہوں ماما قدیر اور ان کے دوستوں کو کہ انہوں نے اس عالمی دن کے حوالے سے مسنگ پرسن کا جو ہے ڈے منایا ہے. لہذا میں اس نتیجے پہ میں پہنچ چکا ہوں اور بات کر سکتا ہوں. بلوچ نے جتنی قربانی دی ہے اور مزید دے. لاپتہ افراد کا جو سلسلہ ہے وہ بے تحاشا ہے. جا کر کیمپ کو دیکھیں، کتنے نوجوان، کیسے نوجوان، کیا آپ ان کے فوٹو دیکھ کر آپ یقینی طور پر اتنی غمزدہ ہو جاتی ہیں کہ ان نوجوانوں کو جو ہے لے جا کر جو ہے کہاں سے کہاں انہوں نے ان کے ساتھ کیا اذیت کیا، کتنے ان کے شہید ہو چکے ہیں، کتنے اب تک ان کے جو ہے زیر زمین اور پہاڑوں کے غاروں پہ جو ان کے ٹارچر سیل ہیں وہاں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. دنیا کہتے ہیں ریاست کی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں. ریاست کی ضرورت جو ہے اس کا آئین ہے، ریاست کی ضرورت اس کی قانون ہے، ریاست کی ضرورت اس کے جو ہے ہیومن رائٹس جو ادارہ ہے تعلقات میں وہ ہے. کیا آپ کو وہ اجازت دیتے کہ آپ جو ان کے ساتھ جو لاپتہ افراد کے ساتھ جو ہو رہا ہے، سریعام جو ہے لاشیں جو ہے گھروں کے سامنے پھینکی جا رہی ہے، قانون اس کی بات اجازت دیتا ہے، آئین اس کی اجازت دیتا ہے، دنیا کی ہیومن رائٹس جو ادارہ ہے وہ آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا.
جب آپ ان چیزوں کو خود نہیں مانتے تو ہم کیوں آپ کو تسلیم کریں؟ جب آپ آئین کو نہیں خود مانتے، قانون کو نہیں مانتے، انسانی حقوق اور انسانی اداروں کو نہیں مانتے، تو ہم کیسے آپ کو مانیں؟ طاقتور ہے اور طاقتور ہے، آپ کی بڑی تعداد ہے، وسائل آپ کے پاس ہے، کب تک یہ چلے گا؟ کب تک یہ سلسلہ جو ہے آگے چلے گا؟ یہ اس طرح نہیں چلتا۔ ایک کھلے الفاظ میں ایک سینئر سیاسی طالب علم کے ایسے سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی جو ہے BSO میں 10 سال گزارا ہے۔ کراچی جیل جو ہے اس کا گواہ ہے کہ میں وہاں کتنا میں نے زندگی گزارا ہے۔ ٹارچر سیل چھاونی جو ہے بلوچستان کی جو ہے یہ گواہ ہے کہ میں نے کیا زندگی گزاری ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ ڈاکٹر عنایت سے اور جو ہے دوسروں سے پوچھے جو سینئر زندہ ہے کہ ہم نے کیا کیا زندگی یہاں گزاری ہے۔ اور وقت سے بھی کہتا ہوں کہ 3 سال اگر موقع دیا وہ سینٹ کا ریکارڈ بھی موجود ہے، میں نے کیا زبان استعمال کیا ہے۔ کیونکہ اسلام آباد کا تو یہ ہے کہ اگر آپ اسلام آباد آتے ہیں تو اسلام آباد کی زبان میں بات کریں، لیکن بلوچستان میں جو اکثر گئے ہیں وہاں اسلام آباد میں، انکلوڈنگ میں اپنا بھی کہتا ہوں، ہم نے کوشش کی ہے کہ بلوچستان کی بات کی ہے اور بلوچستان کے مسائل کی بات کی ہے۔ یقینی ہمیں نہ برداشت کیا، نہ نیب کو برداشت کیا، نہ پختونخوا کو جو ہے برداشت کیا، نہ ANC جو ہے KP کو جو ہے برداشت کیا۔ جہاں مظلوم اور معصوم کی جو آواز ہوا ہے، قوموں کی مظلوموں کی آواز ہوا ہے، ان کی بات کو جو ہے وہاں کبھی نہیں سنا گیا۔ یقیناً جب تک یہ تم نگارہ جو پالیسی ہے، جو سلسلہ ہے، میں بالکل ایک سینئر سیاسی طالب علم کہتا ہوں کہ یہ جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ بلوچستان اور وفاق کے درمیان جو بے اعتمادی ہے، یہ بے اعتمادی اور بڑھے گی۔ چاروں صوبوں میں جو بے اعتمادی ہے وہ بڑھے گی۔ آج جو پارلیمانی سیاست جس کا بنیادی چیز جو ہے پولیٹیکل کلچر ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، خاندانی کلچر ہے۔ یہ خاندانی کلچر جو ہے اس کو پولیٹیکل کلچر نہیں ہے۔ جس ملک میں پولیٹیکل کلچر نہیں ہوگا تو پالیٹکس آگے نہیں جا سکتی، گورنمنٹ آگے نہیں جا سکتی۔ جب گورنمنٹ آگے نہیں جا سکتی، اس عوام کو آپ جس شکل میں وہ زندگی سے گزار رہے ہیں کہ غربت کی جو ہے جو یلغار ہے، یلغار ہے، لا قانونیت کی جو یلغار ہے، جو ظلم اور زیادتیوں کی یلغار ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور جو اپنے آپ کو طاقتور کہیں گے یہ طاقت اس طرح نہیں رہے گی اور ہماری مستقبل جو ہے، بلکہ میں انسانیت کے بارے سے کہتا ہوں، ہم سب کی زندگی جو ہے انسانیت کے بارے سے دن بدن سال بسال وہ خطرے کی طرف جا رہا ہے۔ یہی میں کہتا ہوں، خدا را تسلیم کرو عوام کو، عوام کے ساتھ بیٹھو، عوام چاہے جہاں پہ ہے، میدانوں میں، صحراؤں میں ہے، بیرون ملک میں ہے، جہاں جائے بیٹھو، اور اس ملک کو اگر تم نے رکھنا ہے، ہر ایک کے حقوق کو جو ہے بنیادی اس کی برابری کی بنیاد سے تسلیم کرنا ہوگا، پھر مستقبل ہے، اگر نہیں اس کا مستقبل کوئی نہیں ہے۔ خدا بڑی مہربانی خان صاحب، میں گزارش کرتا ہوں عبدالرزاق صاحب سے کہ وہ اظہار پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وائس پرسنس کا، جو سالوں سے یہاں پر مظلوم
लोगों की आवाज़ बनी हुई है। आज आलमी यौम इंसानियत का दिन है, लेकिन माजरत के साथ कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अवाम को कोई इंसान मानने को तैयार नहीं। जो हकूक़, मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, मैं किसी कौम को टारगेट करना नहीं चाहता। जो हकूक़ पंजाब के अवाम को हासिल हैं, जो हकूक़ सिंध के अवाम को हासिल हैं, वो हकूक़ पाकिस्तान बलूचिस्तान के अवाम को हरगिज़ हासिल नहीं है। हमें इंसानियत हकूक़, इंसानी हकूक़ का जो सबसे पहला हक़ इंसान ज़िंदा रहने का है, वो हमें मुयस्सर नहीं है। आए रोज़ हमारे लोगों को लापता किया जाता है और फेक इनकाउंटर में उनको मार के उनकी लाशों को रोडों पे फेंक दिया जाता है। पाकिस्तान जब से बना है तब से बलूचिस्तान के साथ जो नाइंसाफियाँ शुरू है वो आज तक जारी है। यहाँ पर हज़ारों लोगों को रियासत ने मावराए आइन के लापता किया है और हज़ारों लोगों को शहीद कर दिया गया है। लेकिन आज तक पाकिस्तानी मीडिया में बलूचिस्तान के हकूक़ के बारे में कोई ना प्रोग्राम होता है, ना हमारे हकूक़ पे कोई आवाज़ बुलंद करने को तैयार है। डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ने जब वो वज़ीर आला थे, उन्होंने ऐलान किया कि मैंने 90% डेथ स्क्वाड को ख़त्म कर दिया। तो सवाल बनता है कि आया ये 90% डेथ स्क्वाड के साथ पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून का उन पर कोई इतलाक़ हुआ है? क्या उनको इंसाफ के कटहरे में ला के खड़ा किया है कि आप किस बुनियादों पे आपने बलूचिस्तान में खून का बाजार गर्म किया हुआ? यकीनन हमें और आपको इस बारे में मायूसी होगी कि यहाँ पर डेथ स्क्वाड जो अभी भी अपना काम जोर शोर से कर रहा है, उसके खिलाफ कोई बात करने को तैयार नहीं। यहाँ पे जो सच बोलेगा, जो अपने हकूक़ रियासत से मांगेगा, वो सबसे पहला उस पर लेबर कतार का लगता है। और जब तक रियासत पाकिस्तान ये गद्दार वाला खेल खेलेगा, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। रियासत की इन्हीं पॉलिसियों की वजह से आज पाकिस्तान सारे दुनिया में ज़लील और रुस्वा है। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान को कोई उधार देने को तैयार नहीं। इसके जितने भी हमसाया ममालिक हैं, वो सब पाकिस्तान से नाराज़ हैं। क्यों? इनकी अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से। लापता होने का दर्द ये उन फैमिलीज को पता है जिनके लोग लापता हैं। मर जाना उसका एक अलग दर्द होता है, लेकिन लापता अफराद के लवाहिकीन ये रोज़ाना मरते हैं, रोज़ाना जिंदा होते हैं। और मैं डॉक्टर मालिक साहब के बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि बलूचिस्तान का मसला सिर्फ यहाँ पे मज़लूम कौमों की इत्तेहाद से मुमकिन है। जब तक हम आपस में दस्तो गिरबान रहेंगे तो तीसरा कुव्वत हमारे आपके ऊपर हुक्मरानी अपना जारी रखेगा। तो मैं अपने बलूच भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो निकलें। जब तक वो बड़ी तादाद में अपने हकूक़ के लिए नहीं निकलेंगे तो माजरत के साथ इस तादाद में एहतजाज पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। और मैं हज़ारा कौम की तरफ से अपने बलूच भाइयों का मैं हिमायत करता हूँ और इंशाल्लाह ये हिमायत जारी रहेगा। बड़ी मेहरबानी अब मेरे बलूच वतनी पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैदर रसाई से गुजारिश करता हूँ कि वो आज के रात पार्टी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ पार्टियों के अकाबरी, दानिश्वर, मुखला बरादरी, लापता अफराद के लवाहिकीन, आप लोगों की इजाज़त से
ساتھیوں، آج کے انسانی حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 75 سالوں سے بلوچستان میں جو جبر اور ظلم جاری ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہمارے اکابرین نے ہمیں پارلیمانی سیاست کی طرف راغب کیا تھا۔ جب ہم نے دیکھا کہ پارلیمان میں بلوچستان کا بالکل وجود ہی نہیں ہے، بلوچستان کے مسئلے بالکل ادھر ڈسکس نہیں ہوتے، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جام یوسف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو وہاں کے اسی دور حکومت میں اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا کہ یہاں پہ چھاؤنیاں نہیں بنے گی، لیکن وہی بل کہاں گیا، کتنے چھاؤنیاں بنی۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے جو عالمی قوانین ہیں، دنیا کے قوموں نے اپنے حقوق کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے آزادی کے لیے جدوجہد کی ہے، لیکن دنیا کے عالمی قوانین جو ہے وہ اس کو یہ اجازت دیتا ہے کہ اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے وہ لڑے اور جدوجہد کرے۔ یہاں پر ہمارے لوگ اگر اپنے حقوق کے لیے، اپنے وطن کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو یہ نام نہاد ریاست ہمارے اسٹوڈنٹ کو، ہمارے ڈاکٹر حضرات کو، ہمارے لکھے پڑھے لوگوں کو، یہاں تک کہ ہمارے بچے، ہمارے خواتین بھی لاپتہ ہو رہے ہیں۔ جب سے یہ 20 سالہ دور کو اگر ہم لوگ دیکھا جائے، اس 20 سالہ دور میں تو بلوچ قوم پر، بلوچستان پر، یہاں پر رہنے والے جتنے محکوم اقوام ہیں ان سب پہ ریاست کی طرف سے بالکل یلغار ہے۔ اگر ایسے قوم ہم ایک نہیں ہوئے، اپنے مسائل کے لیے جدوجہد نہیں کیا، اپنے اکابرین کے نقش قدم پہ ہم لوگ نہیں چلے تو اس سے بھی جو ہے ہمارا حالت جو ہے برا ہوگا۔ حال ہی میں یہ ہمارا دشت بیزنٹ ڈگاری کا جو کراس ہے، یہاں پہ گمنام قبرستان بنا ہوا ہے۔ یہ قبرستان ہمارے علاقہ ہے، یہ سب کا علاقہ ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ قبرستان یہی ہمارے لاپتہ افراد کا ہے۔ جتنے بلوچ مسنگ ہو رہے وہاں پہ یہ گمنام قبرستان میں یہ لوگ دفن کر کے وہاں سے آ جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب نے بات کیا ملتان ہاسپٹل کا، وہاں پہ جتنے سینکڑوں بلوچوں کو جو ہے شہید کیا گیا اور انہی لوگوں کے ارگن، چاہے گردے ہو، چاہے دل ہو، چاہے جگر ہو، بازار میں فروخت کر رہے ہیں۔ یہ سارے بلوچ مسنگ پرسن کی جو ہے وہ ہے کہ یہ لوگ اس کو وہاں پہ رکھ کر ان کے جسم کے، باڈی کے یہ وہ سامان نکال کر بازار میں فروخت کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت ایک قوم اگر ہم ایک نہیں ہوں گے، اگر ہم اس ظلم اور جبر کے خلاف ایک نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دن بدن حالت ہمارا خراب ہوگا۔ اگر ہم ایک ہوئے، ہمارے لوگ بھی مسنگ نہیں ہوں گے، ہمارے جتنے لاپتہ افراد ہیں وہ بھی رہا ہو جائیں گے اور ہم وسائل ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گے۔ سیندک کو تو سودا کیا گیا، ریکارڈنگ کا بھی سودا کر رہے ہیں، ریکارڈنگ کو بھی، ہمارے جتنے ریسورسز ہیں اس سب پہ ریاست کا جو ہے قبضہ ہے۔ آج حال ہی میں لاپتہ افراد کے حکمران بلوچ کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، اس کو ہراساں کیا گیا۔ مسنگ پرسن کے اور یہ انسانی حقوق کے علمبردار ہے، وہ ایک عام پولیٹیکل سرفیس کی پالیٹکس کرتی ہے، اس کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، اس کو تنگ کیا گیا۔ ہمارے نہ خواتین محفوظ ہیں، نہ ہمارے بچے محفوظ ہیں، نہ ہمارے لکھے پڑھے لوگ جو ہے محفوظ ہیں۔ شرط یہ ہے، وقت یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم آپ سارے مل کے اس ظلم کے خلاف یکجا ہو کر اس کا مقابلہ کریں۔ اس کے ساتھ ہم عالمی دنیا کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو عالمی دنیا نے یہ پروگرام رکھا ہے، ہمیں تو نہ علم دیکھ رہا ہے نہ عالمی انسان دیکھ رہے ہیں
کہ بلوچ کے ساتھ اس وطن میں کیا ظلم اور جبر جاری ہے۔ ہم عالمی دنیا کو بھی یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ آپ آئیں، دیکھیں ہمارے حالات کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، آپ آئیں یہاں پر وزٹ کریں کہ ہم آپ کو دکھائیں، ہم اپنے لوگ آپ کو دکھائیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ظلم اور جبر جاری ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ عالمی دنیا نے بھی جو ہے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، جو یہ لوگ رپورٹ جاری کرتے ہیں اسی رپورٹ کے مطابق یہ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ لاپتہ افراد بالکل 50 لاپتہ افراد بھی نہیں ہیں، تو یہ 150 200 100 بندے یہ جو بار بار رہا ہو رہے ہیں، یہ کدھر سے رہا ہو رہا ہے؟ ہم مہذب دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان ایک قید خانہ بن چکا ہے۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ آئے اس ظالم جابر حکمرانوں کا ہاتھ پکڑے، ان لوگوں کو گریبان سے پکڑے، اگر نہیں تو میں بلوچوں سے اور یہاں کے پشتون بھائیوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ خود منظم ہو کر ان لوگوں کا ہاتھ پکڑیں، ان لوگوں کو اپنے حشر تک پہنچائیں۔ جب تک ہم لوگ منظم نہیں رہیں گے، اتفاق اتحاد نہیں کریں گے، جیسے کہ ہمارے مائیں بہنیں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ آج اس تحریک میں کھڑی ہے، ہر حوالے سے ہمارے ساتھ کھڑی ہیں اور وقت اور طاقتور ہو کر کھڑی ہے، اور ہم ایک دفعہ پھر عالمی انسانی حقوق کے علمبرداروں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ آئیں، ہمارے بلوچستان کا حالت دیکھیں۔ منت وقت سب سے پہلے میں تمام بلوچستان کے جتنے بھی سیاسی ورکر ہیں اور اس کے علاوہ جتنے عام عوام ہیں جو قربانیاں دے رہی ہے، ان سب کو میں ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سرخ سلام عرض کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مائیں گزشتہ 20 سالوں سے جو میں گواہ ہوں، جو یہاں روز پریس کلب کے سامنے آتی ہے اور یہاں اپنی آواز اٹھاتی ہے اپنے فرزندوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، کہ خدا را انہیں آئین و قانون جو آپ نے خود بنائے ہوئے ہیں اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے خلاف کوئی بھی قانونی اقدام ہے وہ آئین قانون کے مطابق ہی عدالتوں میں لا کر، عدالتوں کے کٹہرے میں لا کر انہیں پروسیڈنگ کے بعد جو بھی ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی فریاد، ان کی آنسوؤں نے ابھی تک کوئی رنگ نہیں لایا۔ بلوچستان میں آئے دن بجائے کہ امن و سکون کی طرف جائیں، بجائے کہ دنیا جو جس چیز کی طرف دوڑ رہی ہے، جو معاشی جنگوں کی طرف دوڑ رہی ہے، جو معیشت کے لیے تیاریاں کر رہی ہے، محنت جدوجہد کر رہی ہے، اس کے لیے جائیں، تیاریاں کریں، اس کو چھوڑ کر یہاں اپنے عوام پر ظلم ستم اٹھائے جا رہے ہیں، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اب میں اسی بلوچستان کے جو انسانی حقوق کے مسائل کے بارے میں جتنے بھی پارٹیز ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ پارلیمانی سیاسی جماعتیں ہیں یا غیر پارلیمانی سیاسی جماعتیں ہیں، میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو ہمیشہ یہی فریاد رہتی ہے کہ خدایا آ کے اکٹھے ہو جائیں۔ ہمارے سینئرز میرے خیال میں سب سے سینئر ترین ڈاکٹر صاحب ہے، بلکہ سامنے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں بہترین مشاورت کے ساتھ بہترین مشورے ہمیں دے چکے ہیں کئی بار کہ یونٹی کی طرف آ جائے۔ اب یونٹی کس طرف آ جائے، کیسے آ جائے؟ میں ہزارہ سیاسی کارکنان، ہمارا ایک فورم تھا جو مرحوم طاہر خان ہزارہ کی قیادت میں ہم سب اکٹھے ہوئے تھے، اپنی جدوجہد کر رہے تھے، سیاسی جدوجہد کر رہے تھے، بلوچستان کے سرزمین کے ہر تکہ تکہ جہاں جہاں جو قومیں آباد ہیں ان سب کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے تھے۔
اس کو ہم نے ختم اسی بنیاد پر کیا کہ ہم چھوٹے چھوٹے گروہوں کی طرف سے آگے نکل کر کوئی اور نیا قدم اٹھائیں۔ اب کوئی نئے قدم اٹھانے کے لیے چاروں طرف میں دیکھ رہا ہوں، کوئی قدم مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اس قدم کے لیے ابھی میرے خیال میں سب سے کم عمر ترین میں ہی ہوں، جو ہر روز یہاں آتا ہوں تو یہی مجھے کوئی نوید نظر آ جائے، کوئی نوید مجھے نظر نہیں آتا۔ کوئی آ کے یہ کہے کہ آپ اس جماعت میں جائیں، جیسی اس پلیٹ فارم سے کرے، کوئی یا دوسرے سے کرے، کوئی تیسرے سے کرے، حتیٰ کہ ان باتوں کو چھوڑ دیں، ہم اتنے منقسم ہو چکے ہیں کہ میں ایک جماعت کے کسی جلسے میں جاتا ہوں تو دوسری سیاسی جماعت مجھ سے باقاعدہ ہاتھ ملانا ہی چھوڑ دیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسی پارٹی میں چلیں گے۔ بھائی ان کے ساتھ، آپ کے ساتھ جو بھی آپ کا آپس میں ذاتی معاملات ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ ان کے معاملات کو چھوڑ کر جو اصل مقصد ہے، جو حقوق کے لیے جدوجہد کا مقصد ہے آپ کا، جس میں یہاں روزانہ جان و مال، عزت آبرو کا مسئلہ بن چکا ہے یہاں، اس کے لیے اکٹھے ہونے کے لیے کوئی فورم موجود نہیں ہے سوائے اس ماما قدیر کے فورم کا۔ اور میں ماما قدیر اور ان کے پورے ساتھیوں کو داد دیتا ہوں کہ وہ اسی مقصد کو پرخلوص ہو کر، یعنی کہتے ہیں کہ ہر مقصد اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے خلوص نہایت ضروری ہے۔ تو یہ پرخلوص ہو کر یہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں روز کیونکہ وکیل ہوں، روزانہ کچہری آتا ہوں تو روزانہ میں ماما کو دیکھتا ہوں، کراچی جاتا ہوں تو بھی ماما کو میں دیکھتا ہوں، اسلام آباد جاتا ہوں تو بھی ماما کو دیکھتا ہوں، وہاں اپنے ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی مظلوم خواتین کو میں دیکھتا ہوں، روزانہ یہی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ صورتحال ہے تو یہ آگے سوسائٹی کیسے آگے بڑھے گا۔ تو مجھے کوئی نوید نظر نہیں آتے۔ اگر ہم یہ چیز ہاتھ صاف اٹھا کر یہی کہے، سرنڈر کریں ماما کے سامنے کہ ہم جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اکٹھے ہو سکیں، ہمارے یہ بس میں نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں، ایک دوسرے کے اختلافات کو برداشت کر سکیں، ایک دوسرے کے موقف کو برداشت کر سکیں، تو خدا رہا ہم اکٹھے ہو کر ماما کی قیادت میں اکٹھے ہو کر ماما کو اپنے تمام اختیارات دے کر کہ ماما فیصلہ کرے کہ بلوچستان کے سیاسی جماعتوں کو کیسے اکٹھے کریں گے اور یہ کیسے چلائیں گے، کیسے ہمیں روڈ میپ دیں گے۔ چونکہ ہم اپنا یہ صاف اظہار کر رہا ہوں کہ میں بحیثیت سیاسی ورکر کے میں ندامت محسوس کر رہا ہوں کہ میں ہر طرف دیکھتا ہوں، مجھے کوئی نوید نظر نہیں آتا، کوئی ایسے خوشبو بھی نظر نہیں آتے کہ جسے جہاں جائے۔ بلوچستان کے دونوں طرف یعنی شمال جنوب میں اس وقت دھرنے جاری ہے، جہاں نہ کوئی بچہ نہ کوئی بزرگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، سب اپنے دھرنوں میں جا کے بیٹھے ہیں۔ اور اسی دھرنوں سے میں ویسے ہزارہ برادری کے میں اسی پروسیس سے گزر چکا ہوں، جہاں سخت سردی میں -11 میں ہم لوگ دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے اوپر کیا حالات گزر رہی تھی، 100 لاشیں ہم نے اٹھائی، ہماری فریاد کوئی سننے والے کہاں کے تھے، کہاں سے آئے، کون سننے والا، یہی عوام تھے جو عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو جیسے جیسے ہمارے پر ظلم ڈھائے گئے تھے وہ ظلم ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ آج جو بلوچستان کے ساحل پہ تربت پہ جو میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں کہ وہاں خواتین جلوس پر نکلے ہوئے ہیں، مجھے روزانہ وہی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میرے دماغ میں ہوتا ہے جو میرے اپنے اوپر گزرے۔ تو یہی اگر ہم ایک دوسرے کے غم کو غم سمجھنے کے لیے، ہم ایک دوسرے کے فریاد کو فریاد سمجھنے کے لیے، درد محسوس کریں، درد محسوس کرنے کے لیے یہ چیز سرنڈر کریں ہم کہ ہم اس قابل نہیں بنے کہ ہم اکٹھے ہو سکیں۔ ہمیں ڈاکٹر حکیم صاحب نے بھی بہت اچھی تقریر تو کی، لیکن ڈاکٹر حکیم صاحب نے ہمیں اکٹھے کرنے کے لیے کوئی ایسے جدوجہد کے لیے اگر انہوں نے آپ سے کوئی فریاد کیا ہے، نہیں جائیں بچوں سے کہا ہے کہ آ جائیں آپ لوگ چلائیں، اور بی ایس او کو پی ایس او کو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے بھی وکلا ہیں، ان کو کہا ہے کہ آ جائیں اکٹھے ہو جائیں، قیادت کے لیے ہم آپ سے مشورہ کرتے رہیں گے، آپ ماما کے ہاتھ میں قیادت کو دے دے تو بہتر رہے گا، تاکہ ہم اپنے انسانی حق کے لیے جدوجہد کر سکیں اور اپنے حقوق کے لیے ایک منظم اور پرخلوص ہو کر، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی چال بازی کے، بغیر کسی منافقت کے، بغیر کسی مکر و فریب و ریاکاری کے اگر ہم اکٹھے ہوں گے تو ہم آزادی کی طرف چلے جائیں گے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف انسانی آزادی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔
والسلام. بڑی مہربانی محمود خاطری صاحب. اب میں BSO پنجاب کے مرکزی وائس چیئرمین راہل بلوچ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے پارٹی کانفرنس میں اپنے خیالوں کا اعلان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ آل پارٹی کانفرنس انسانی حقوق کے عالمی ڈے کے حوالے سے رکھا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں گزشتہ 75 سالوں سے انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے. اس کے ایک واضح مثال BSO کے سابق چیئرمین ذاکر مجید کے حوالے سے جو کہ گزشتہ 14 سالوں سے مادر آئین و قانون تبیین میں رکھا گیا ہے. چیئرمین ذاکر کا قصور یہی تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلوچ طلباء کی، بلوچ نوجوانوں کی علمی اور شعوری سطح پر تربیت کر رہے تھے. اگر ہم اس عمل پہ غور کریں کہ ایک طالب علم جس کے تمام اخراجات اس کے والدین پر ہوں اور اس کے پاس پڑھنے کے علاوہ کتابوں کے علاوہ کچھ نہ ہو، اس سے اس ریاست کو کیا خطرہ؟ بدقسمتی کہے یا خاموش قاتلوں کی سازش کہے، یہاں باشعور نوجوانوں کو کئی سالوں پابند سراستی کیا جاتا ہے. ذاکر کے حوالے سے موجود ہے جو ہمارا پرائم منسٹر ہے، سہرش میں بھی اس حوالے سے بات کرتا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہاں پر کسی کو خبر نہیں ہے، لیکن یہ ایک مجرمانہ خاموشی ہے. نہ میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، نہ میڈیا، نہ سیاسی پارٹیاں اپنے کردار ادا کر رہے ہیں، نہ بحیثیت اسٹوڈنٹ ہم اپنے حق ادا کر رہے ہیں. ان تمام مسائل اور مسائل کے حوالے سے متحد ہو کر جدوجہد کرنا ہوگا. اور جس دن ہم بحیثیت قوم ان مسائل پہ بات کریں گے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ باہر سے آنے والے درآمد ہمارے بزرگوں کی، ہمارے نوجوانوں کی بے توقیفی کرنے کی ضرورت ہی نہیں کرے گا، اور ہمارے نوجوان 14 سالوں سے مادر آئین کو قانون میں تبدیل نہیں رکھیں گے. اگر ہم بات کریں، ہم اکثر اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں. ہم بات کریں کہ آج بھی ہمارے وسائل پر پنجابی کا قبضہ ہے، تو ہمیں اگر اس بیانیہ کو ہم کسی جلسے میں رکھیں، ہمیں لاپتہ یا قتل کیا جاتا ہے. آج بھی اگر ہمارے تعلیمی اداروں کو دیکھا جائے، ہمارے تعلیمی اداروں کو جاسوسی کی نظر میں دیکھا جاتا ہے. جب کوئی پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ سوال کرنے پہ لاپتہ ہو، جب اسلامیات کا اسٹوڈنٹ سوال کرنے پہ قتل ہو، اس معاشرے میں عدلیہ نظام ہے، میں سمجھتا ہوں ان کی فاتح خوانی کرنا چاہیے. جو باقی جو لانگ مارچ کے حوالے سے، لانگ مارچ گزشتہ چند دنوں سے تربت سے نکلا ہوا ہے.
जो मुख्तलिफ बलोच इलाकों से गुजरते हुए वो करीब कोयटे पहुँचने वाला है, लेकिन ये उन लापता नौजवानों की लवाहिकीन से जिनको इस रियासत में उनके बच्चों को सालों साल पाबंद सलासल किया हुआ है, जिनको रोकने के लिए रियासती इदारे अपने मुख्तलिफ हरकतें इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके सामने कंटेनर्स भी कनेक्ट किए जा रहे हैं। वो ये उनकी खाम ख्याली है कि हम कंटेनर उनके सामने रखेंगे, आया वो बदलावी है कि वो जब आप उनके सामने कंटेनर रखोगे वो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना जो दालमास है वो कैंसिल करेंगे, वो आपसे माफी मांगेंगे। हरगिज़ इस तरह नहीं है। ये उन बलोच सपूतों के काफिला है, उन बलोच योद्धा के काफिला है जिन्होंने इस वतन की खातिर, इस धरती की खातिर अपने जानों का नजराना किया। आप चाहे 1000 रुकावटें खड़ी करें, लेकिन ये काफिला आप रोक नहीं सकेंगे। मैं बलूचिस्तान के बिलखुसूस कोयटा के यहाँ पे रहने वाले तमाम मजलूम महकूम आवाम से यही अपील करता हूँ कि वो इस लॉन्ग मार्च के भरपूर इस्तेमाल करें और इस रियासत को एक पैगाम दें कि हम एक जिंदा कौम है, हम अपने शहीदों के, हम अपने इस सरजमीन के वारिस हैं। आप तमाम दोस्तों का बड़ी मेहरबानी। अब मैं हमारे साथ यहाँ पे नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट में अपने मौजूद मेहमान गिरामियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने कीमती टाइम से वक्त निकाल कर आज इंसानी हकूक़ के आलमी दिन की मुनासिबत से वॉइस फॉर बलोच के जानिब से बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियों के हवाले से, जिबरी शुक्रियों के हवाले से और ट्रेड काउंटर में लापता बलोचों को खत्म करने के हवाले से आज का ये पार्टी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया जा रहा है। इसलिए हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान इकरामी का शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें वेलकम करते हैं कि वो आज के सेमिनार में शिरकत कर रहे हैं। आज के आज़ादी कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ बैठे हुए हैं BSO के साबिका चेयरमैन मोहतरम मोइन खान बलोच साहब और साथ में नेशनल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हाजी नियाज़ बलोच बैठे हुए हैं और नेशनल पार्टी के सूबाई रहनुमा अलियामन लांगो साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। BSO पंजाब के वाइस चेयरमैन बाबुल बलोच भी यहाँ बैठे हुए हैं, आपके कॉन्फ्रेंस में शरीक है और बलोच वतन पार्टी के रहनुमा मीर हैदर हसनी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। BSO के मरकज़ी सीनियर वाइस चेयरमैन भी यहाँ मौजूद है और BSO के
بزرگ سیاستدان ڈاکٹر حکیم زید اسماعیل بھی موجود ہے. ہمارے ساتھ تشریف نیشنل عوامی پارٹی کے رہنما جناب محترم قادرہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بلوچ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین خواجہ رشید احمد بھی ہمارے ساتھ، شبیر احمد بلوچ بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ مختلف طلباء تنظیموں، سیاسی پارٹیوں کے رہنما اور کارکن بھی یہاں پہ موجود ہے. اور آج ہمارے اس آل پارٹی کانفرنس میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ بھی موجود ہے. میں وائس فار بلوچ اور مسلم پرسن کی جانب سے اپنے تمام دوستوں کا، مختلف پارٹیوں کے رہنماؤں کا، کارکنوں کا، طلباء تنظیموں کے رہنماؤں کا، کارکنوں کا اور لاپتہ افراد کے اہل خانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج اپنے آپ کو تسلیم کر کے آج ہمارے آل پارٹی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو سنتے ہیں. تو ہمارا پہلا اسپیکر ہوگا محمد دین مرن کے اہل خانہ. میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے درد اور اذیت بیان کریں. مہربانی اما یہ تھے محمد بن مرن کی والدہ. محمد بن مرن کو 14 فروری 2015 کو یہاں دارالگنجی نیو دارالگنجی کوئٹہ سے ریاستی اداروں نے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا. تو اماں کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے حوالے سے جو یہاں انصاف کے فراہمی کے لیے بنائے گئے ادارے ہیں ان کے دروازوں پر بھی میں نے دستک دی ہے. اور اس کے علاوہ اماں کے بیٹے کا کیس صوبائی اور وفاقی گورنمنٹ کو پرووائڈ کیا گیا ہے، لیکن ان 8 سالوں میں آج تک اماں کے بیٹے کے حوالے سے کچھ بھی معلومات فراہم نہیں کیا جا رہا ہے. تو اس کے علاوہ ایک واقعہ جو ان کے خاندان کے ساتھ پیش آیا ہے وہ جس طرح آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ جہاں جس گھر سے کوئی بندہ مسنگ ہوتا ہے تو ان کو ذہنی وضعیت، مالی مشکلات کے علاوہ فیملی میٹر بھی درپیش ہوتے ہیں. تو ان کے جو بیٹے کی وائف تھی
ان کے سسرال والے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی جو آپ کے بیٹا ابھی تک لاپتہ ہے، آپ اس طرح کریں ہم اس کے بچوں کو اور بیوی کو لے جاتے ہیں کیونکہ آپ کے بیٹے کو 8 سال ہو رہا ہے، روا سالی واقعہ پیش آیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد تکرار ہوئی تھی، تکرار ہونے کے بعد پھر فائرنگ ہوئی تھی، تو اس بوڑھی والدہ کے شوہر کو ان کے بیٹے کے سسرال والوں نے قتل کیا تھا۔ تو اس طرح کے میٹر لاپتہ افراد کے لیے خانہ کو درپیش ہے۔ اب میں نور عالم ملک کے اہل خانہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اظہار کریں۔ یہ تھی نور عالم کی روایتی۔ اب میں گزارش کروں گا نور محمد کے روایتی سے کہ وہ اظہار خیال کریں۔ عدالتوں کے حوالے سے جو موقف ہے وہ میرے خیال میں جو یہاں پر سیاسی جو عوامل بیٹھے ہوئے ہیں ان کے موقف میں جو ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی فرق ہے۔ یہ روایتی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور عدالتوں کا جو بھروسہ ہے وہ تو ہم نے بھی نہیں توڑا، بلکہ عدالتوں نے خود عدالت کا جو ہے وہ بھرم جو ہے وہ خاص ملا ہے۔ یہاں پہ جو بالات بروز کرنے واقعہ ہے، دیگر جو ہے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جہاں پر عدالتوں سے تو ہمیں کوئی خیر کی امید بھی نہیں ہے اور نہیں ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ ہم تھوڑا سا جو ہے بات کرتے ہیں تو اکثر بیشتر اوقات کے لوگ مطلب یہ باتیں سننے میں آتی ہیں کہ نوجوان ہیں، تھوڑے سے جذباتی ہیں، گرم باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی نوجوان ڈاکٹر مجید گزروا 14 سال جو ہے وہ ہو گئے، اور ہماری کئی جو ہے وہ یہاں سے سیاسی ساتھی تھے جو اسد بلوچ کو 2014 میں لایا تھا، دوسرا بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ بلوچ سیاسی کارکنان جو ہے ان کو اس وقت جو ہے وہ زندانوں کے اندر جیل کے اندر جو اور جو دوست